بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، والسارق اور چور، والسارقۃ اور چوری کرنے والی زنانی، فاقطعوا ایدیہما کاٹ دو ان کے ہاتھوں کو، جزاء بما کسبا پوری جزا جو انہوں نے کمایا، نقالا من اللہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جو شخص توبہ کر لے بعد اس کے ظلم کرنے کے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، یتوب علیہ رجوع کرتے ہیں پر اس کے، إِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ السارق والسارقۃ، اس سے پہلے سرقہ کبریٰ کا بیان تھا، اب السارق سے سرقہ صغریٰ کا بیان ہے۔ سرقہ کبریٰ اور جہاں سرقہ صغریٰ کا بیان ہے۔ اب ذرا سمجھو بات، چور اور چورن، پس کاٹ دو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا بدلہ اس کا جو انہوں نے کسب کیا، سزا اللہ کی طرف سے، بطور سزا کے اللہ کی طرف سے، بس ختم۔ اب یہ آیت الاحکام ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ کہ فاقطعوا کا خطاب کس سے ہے؟ فاقطعوا یہ خطاب ہے حکام سے۔ اور کون سے حکام؟ اسلامی ریاست کے حکمران۔ اب ذرا سوچو، اس آیت پر عمل ہے جی؟ کہیں نہیں ہے۔ یہ آیت جہاں رہ گئی مسجد تک، جہاں آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، لیکن نفس الامر میں اس آیت پر کہیں بھی عمل نظر نہیں آتا۔ اس آیت کو عمل میں لانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ خلیفۃ المسلمین کی، اور خلافت تمہارے پاس نہیں۔ اس لیے میں نے شروع مسئلہ الہ میں آپ کو ذکر کیا کہ اقامت دین کے بغیر، نفاذ شریعت کے بغیر کوئی ملا متقی نہیں بن سکتا۔ مسلمانوں پہ سب سے اہم فریضہ اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنا، اور جب تک دین کی اقامت کی محنت نہیں، ملا کا مصنوعی تقوی جہنم سے ڈھال نہیں بن سکتا۔ قرآن کے نام پہ کھانا اور اقامت دین کی فکر ہی نہیں،
بس درسگاہوں میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں ہم بڑا درس دیتے ہیں جی، ہم بڑے قرآن کے خادم ہیں، اور کئی تو وہ بے ایمان ہیں جو قرآن کے قریب بھی نہیں آتے، وہ تو ویسے ہی بے فکر ہے، انہوں تو کھانا ہے اور پیٹ سے کپڑا اتار کے سونا ہے۔ لیکن یہ پورا قرآن جگہ جگہ پہ مطالبہ کر رہا ہے نظام خلافت کا، اقامت دین کا، اور یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے، اور یہ فریضہ کسی ایک ملک کے ساتھ نہیں، اقامت دین یہ تقاضا عالم اسلام کا ہے، پورے عالم اسلام۔ آج کل سعودی عرب میں بھی یہ چیزیں برائے نام رہ گی، کچھ نہ کچھ ہے لیکن برائے نام وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا یہ جذبہ، کم از کم یہ نیت اور ارادہ اور یہ دعا کہ اللہ ہمیں توفیق دے اقامت دین کی، یہ ایسے درسگاہوں سے اوپر آئیں عدالت بھی۔ آج مجرم کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں جج صاحبان، اور جج کی قلم میں قرآن نہیں ہے، جج کے نصاب میں قرآن نہیں، اور نیچے قسمیں قرآن کی ہیں، اسمبلی میں قرآن نہیں۔ اگر تلاوت بھی ہوگی تو کوئی سرکاری ملا تلاوت کرے گا، اور اسی طاغوتی اسمبلی، نظم سب دجال کا، نظم سب طاغوت کا، تو اس مقام پہ برکت کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے، حصول برکت کے لیے، اور اسے طاغوت اور دجالی نظام کا حصہ بننے کے لیے مولوی بھی وضو کر رہا ہے۔ پورے ملک میں مولوی صاحب کے جلوس ہیں کہ مجھے ایم این اے کیوں نہیں بنایا، یہ جنت کا ٹکٹ تھا، رہ گیا بیچارہ۔ پورے ملک میں قوم کو، دین کو خطرہ پڑ گیا، فلاں کو خطرہ پڑ گیا، اور یہ جو ہمارے ریبڈ والے بھائی ہیں ان کو بھی بتاؤ خدا کے لیے، یہ اقامت دین یہ سب سے عام فریضہ ہے۔ صرف تم سمجھو بھائی ہم اس سنجے سے سنجے کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ساری آیات کا تقاضا۔ چلو آئیں گے اپنے مقام پہ، اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ آپ لوگوں پہ قرض ہے جو قرآن کے طالب علم ہیں۔ اس محنت کو لے کے اٹھو کہ دین کی اقامت ہو اور اسلام کا احیاء ہو۔ آج جو تمہاری تقریریں ہیں، جو تمہارے درس ہیں، یہ احیاء اسلام نہیں، یہ اماتت اسلام ہے۔ ناراض نہ ہونا، یہ اسلام کا احیاء نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خطیب وہ اپنا آپ منواتے ہیں، مدرس اپنا آپ منواتے ہیں، اپنا باپ دادا، میں جو اللہ کی طرف آنے کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ جب بڑی بات اپنی پارٹی، اپنا جتھا، بھئی ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کون ہے؟ جو عالمی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تو عالمی نبی کے امتی کی سوچ، اپنی مسجد، اپنا مدرسہ، اپنی پارٹی، العلماء ورثۃ الانبیاء کا یہی مقام رہ گیا کہ سٹیجوں پہ لڑتے رہے اور اپنی بھیڑوں پہ لڑتے رہے کہ اس کے ساتھ 4 طالب علم زیادہ ہو گئے، اس کے ساتھ طالب علم کم ہو گئے، فلاں کے مدرسے میں اتنے طالب علم آ گئے، ہمارے مدرسے میں طالب علم کم ہو گئے۔ یہ تو شیطان کی سوچ ہے، عالم ربانی کی یہ سوچ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ عالم ربانی کی سوچ پورا اسلام، عالم اسلام اور عالم کفر۔ اس وقت کفر پوری دنیا پہ صلیبی نظام مسلط ہے، اور پوری دنیا پہ دجالی صلیبی فتنہ مسلط ہے، اور ملا اور مولوی اپنی مسجد کے چندے پہ لڑ رہا ہے۔ اس نے زندگی گزار دی، اور اس کی سوچ ہی یہ نہیں پیدا ہوئی کہ میں جب عالمی نبی کا امتی ہوں تو میری سوچ بھی تو عالمی ہونی چاہیے اسلام کی۔ یہ ایک فکرہ وہ دوست
بزرگ کہتے ہیں فکرہ صحیح ہے، کلمۃ حق ارید بہل باطل، کہ پوری امت کی فکر کرنا، یہ کلمہ صحیح ہے، لیکن پوری امت کی فکر سنجے تک نہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے پوری امت کا اجماعی اجتماعی فکر اقامت قرآن اور اقامت توحید ہے، کہ توحید کا نظام دنیا پہ غالب ہے، صلیب مٹے، دجالی نظام مٹے، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت، جتنے ادیان باطل دجالی مذاہب ہیں وہ پورے اسلام پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور مسلمان باوجود وسائل کے، باوجود کثرت کے، باوجود افرادی قوت کے، سب کے نیچے لگا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا قصور اس ملا کا ہے جس نے اپنی قوم کو یہ فکر ہی نہیں دی کہ طاغوت کی غلامی سے نکل کے محمد عربی کی غلامی کو قبول کرو، دجالی نظام سے نکل کر نظام خلافت اور اقامت دین کی محنت کرو۔ یہ فکر منبر محراب کے وارث نے بھی نہیں کی، یہ فکر پیر نے بھی نہیں کی، یہ فکر صوفی نے بھی نہیں کی۔ آج ہمارے ملک میں 95% مسلمان ہیں، لیکن ہمارے سروں پہ قانون کالے انگریز کا گردش کر رہا ہے۔ جج مسلمان بیٹھے اور قانون کس کا ہے؟ انگریز کا، فرنگی صلیبی قانون۔ اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ دیکھیں، پوری دنیا میں فرنگیوں اور صلیبیوں کو صحابہ کے دور سے آج تک، آج سے 1 صدی 1.5 صدی قبل تک پوری دنیا کے صلیبی اور یہ یہودی اور یہ جتنے مجوسی، جتنے مذاہب تھے وہ اسلام سے کانپتے تھے۔ 1.5 صدی پہلے کا واقعہ، اور آج پوری امت مسلمہ ان کی غلام بن کے بیٹھی ہے۔ سعودی عرب کو دیکھو، انہی کو سجدے کر رہے ہیں، ہمارے انہی کے سجدہ کر رہے ہیں، اور ایران ویسے انہی کا کتا ہے، اور جتنے ممالک ہیں، اور وہ ایسا بدماش ہے کہ اب 2023 میں ایک نیا فتنہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو سعودیہ اور مسلمانوں کو آپس میں ٹکرانے کا، کہ ابھی جو ایک شعور پیدا ہوا مسلمان آپس میں لڑ کے یہ طاقتیں بھی ختم ہو جائیں، اور ایک نئی شرارت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھ لو، آئندہ جو وقت ہے یا جہاد کرنا ہوگا یا خالص مرتد بن کے رہنا ہوگا۔ یہ موجودہ نظام ملا کا نہیں چلنے لگا، ملا کی چودراہٹ بڑی ہو گئی، اب وہ اللہ کا عذاب ایسے مسلط ہو کے آ گیا اس سستی پر۔ آپ نے شرح قائد میں نہیں پڑھا کہ اقامت دین کا مسئلہ یہ ایسا فرض ہے تمام مسلمانوں پہ، اگر امامت یا خلافت کا نظام قائم نہیں تو سارے مسلمان گناہگار ہوں گے، پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اور جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوتا امت ذلت سے نہیں نکل سکتی۔ اور یہ ہمارے خواب ہیں جہاں پر ہم پڑھائیں چور کا ہاتھ کاٹو، جب تو ہاتھ کاٹا ہی کو نہیں گیا، تو آپ کس کو کہیں گے چور کا ہاتھ کاٹو؟ محلے کے مقتدی کو سمجھائیں گے بھئی یوں بھی مسئلہ تھا، اس کا خارج میں وجود نہیں۔ ہاں بھئی کرو گے محنت یا نہیں، یا مسجدوں میں لڑو گے؟ اصل یہ امتیاز ہے، اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور اہم ضرورت کہ اقامت توحید اور اقامت دین کی محنت ہے۔ ڈاکٹر اسرار وہ عالم نہیں تھا اور عربی تفسیر بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، اس نے خود اقرار کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کام میں مخلص تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے اس کے چونکہ وہ عالم نہیں تھا، اس کی تعبیرات سے بھی ہمیں اختلاف ہوگا،
اور بھی بعض چیزوں سے اختلاف، اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم بالکل متفق ہیں اس کے ساتھ، لیکن وہ چونکہ عالم نہیں تھا پھر بھی اس نے مولویوں سے زیادہ کام کیا اقامت دین پر، ایک فکر دی، اگرچہ اس کی فکر محدود ہو گئی کہ اگلا میدان اس کا نہیں بن سکا۔ میں نے آپ کو اس محنت کے کتنے سٹیپ بتائے تھے؟ شاباش بولو کتنے؟ یہ 5 اس کا تکرار کیا کرو اور ان 5 درجات پہ محنت شروع کرو۔ اور یہ آپ صرف طالب علم نہیں، آپ وہ تحریک ہے کہ جو اسی تحریک سے انشاءاللہ پوری تحریک بنے گی، کم از کم کہ ہماری تو ویسے پرامن دعوت ہے ہر لحاظ سے، اور جو اصل مقصد ہے بنائے ملک کا، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک بنایا کیوں گیا؟ اگر وہی انگریز کا قانون چلنا تھا تو ہندوستان کے ساتھ ہم ٹھیک نہیں تھے؟ کیا فرق تھا؟ مسجد ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، مدارس ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، مولوی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو یہ لاکھوں لوگوں کی قربانی کیوں دی تھی؟ اگر یہاں پر بھی وہی قانون انگریزی طاغوتی دجالی چلنا تھا تو پاکستان کو حاصل ہی اس لیے کیا گیا کہ یہاں اسلام کا قانون ہوگا، کتاب و سنت کا قانون ہوگا، اور یہ ہمارا قومی حق بھی ہے، اور سب سے پہلے دینی حق، پھر قومی ملکی اور وطنی حق ہے کہ اپنے ملک میں جہاں 95% مسلمان ہیں، ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ، اس کا قانون ہماری اسمبلی، ہماری عدالت اور ہمارے ملک میں قرآن کا قانون نافذ ہو۔ ہم ہر طرح کا یہ حق رکھتے ہیں۔ اور وہ جو اگر کہتے ہیں نا جمہوری جمہوری، تو وہ جمہوری ان کی جمہوریت بھی دیکھیں تو 95% اسلام کا نام لینے والے ہیں، تو انگریز کا نام لینے والے کتنے ہیں؟ یہ چند جن کو انگریزوں نے جن کے باپ کو زمین دی تھی، انہوں نے انگریزوں کے باپوں کے کتوں کو لایا، جتنے آپ کے MLA MPA اور یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کی تاریخ یہی ہے کہ یہ انگریزوں کے کتوں کو لانے والے تھے اور ان کی میموں کے آگے سجدے کرنے والے تھے، اور ان کے عوض میں ان کو جائیدادیں مل کر انگریز چلا گیا اور اپنے بیٹوں کو مسلمانوں پر مسلط کر کے گیا۔ یہ سب کو دیکھو، بلاول کون ہے؟ یہ عمران خان کون ہے؟ یہ فضل الرحمان کون ہے؟ اور یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں، ان کا اگر پورا میچا لے تو یہ سب انہی فرنگی کی مانوی اولاد ہے، اور وہ اپنے وارث چھوڑ کے گیا۔ خیر بہرحال آؤ، یہ پہلی بات ہے کہ فَقْطَعُوا کا خطاب کس کو ہے؟ پریشان نہ ہو، جلدی بولو کس کو ہے؟ شاباش بولو کس کو ہے؟ یہ حکام کو ہے۔ دوسرا، یہ آیت بالکل اسی طرز پہ مجمل ہے، آیت الاحکام ہے اور مجمل ہے۔ اس کا بیان و تبیین جب تک حدیث کو حجت نہ سمجھا جائے، اس آیت پہ عمل ناممکن ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک تبیین رسول کو ساتھ نہ ملایا جائے، اس آیت پہ عمل ہو سکتا ہی نہیں۔ اس لیے کوئی پرویزی اس آیت پہ عمل نہیں کر سکتا، انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ یہ مرزائی پرویزی وغیرہ وہ کہتے ہیں فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ کا معنی ان کا ہاتھ روک دو۔ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ یہ نہیں کہ ہاتھ کاٹو، چور چورن چوری کرے ان کا ہاتھ پکڑ لو روک لو، بھی نہیں کرنا۔ اب قرآن سے بھی گئے، یہ نتیجہ انکار حدیث کا
اس لیے یہ ہمارا دعویٰ بدستور باقی ہے کہ منکر حدیث عمل بالقرآن کے دعویٰ میں 100% جھوٹا ہے، نہیں کر سکتا۔ دوسرا، ساتھ اگر فقہ نہ ہو تب بھی اس آیت پہ عمل ناممکن ہے۔ جی ابھی ہم دیکھیں گے غیر مقلدین اس آیت سے کس طرح عمل نکالتی۔ دونوں باتیں اب سمجھو، سارے کو وہ سارے کا تو چور اور چورن مجمل کیسے؟ سارا کا کس کو کہتی؟ ایک۔ دوسرا، سارا کا کی کوئی مقدار بھی ہے یا نہیں۔ تیسرا، سارے کی کوئی شرائط ہیں یا نہیں۔ چوتھا، مال مسروق کی تعیین کیا ہوگی۔ جب تک یہ 4 نکات حل نہیں ہوتے آیت پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے میری طرف؟ پہلی بات میں نے کیا کہی؟ سارا کا کس کو کہیں گے؟ اس نے ابھی کعبے کا گھونٹ پیا تو ہم ہاتھ کاٹ دیں گے؟ تو میں تو نہیں دیکھ رہا۔ ایک اور غیر مقلدین سے بھی ذرا کہو، اب یہ آپ کے پاس جو حدیث لکھی ہے نا، او چھوڑ کے آئے تھے وہ اب پڑھ لو، یہ اوپر ہے صفحہ نمبر 217 کی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اسوأ الناس سرقۃ هو الذی یسرق صلاتہ، سب سے بڑا گندا سارق وہ ہے جو نماز چوری کرے۔ غیر مقلد سے پوچھو، قرآن کہتا ہے سارق کا ہاتھ کاٹ دو، حدیث کہتی ہے کہ سر کا قسمیں ہوتا ہے نماز میں، اس لیے جو تھوڑی سی مختصر نماز پڑھے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غیر مقلدین کی عدالت قائم ہو، ٹھیک ہوگا؟ کیوں؟ رسول پاک فرما رہے ہیں خدا کے بندے، ان اسوأ الناس، مل گئی حدیث؟ یار آپ بولتے نہیں ہو تو وقت ضائع کر رہے ہو۔ ان اسوأ الناس، سب سے برا سرقۃ، چوری کے لحاظ سے، هو الذی یسرق صلاتہ، قیل لہ یا رسول اللہ، کہا گیا یا رسول اللہ کیسے، وکیف یسرق صلاتہ، نماز میں چوری کیسے؟ فرمایا لا یتم رکوعہا وسجودہا، جو رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ سارق ہے، اور سب سے برا سارق ہے۔ کسی غیر مکلف سے پوچھ لو، سارق کی سزا فقطعوا ایدیہما، اور جو رکوع سجدے میں تقصیر کرے اب اس کا ہاتھ کاٹیں گے یا نہیں؟ کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے؟ کیوں نہیں بولتے؟ اب کہتے ہیں حدیث، خدا کے لیے حکایتاً کہہ رہا ہوں، وہ پہلے میں نے کہہ دیا بھی غیر مقلد، اور وہ کہتے ہیں بخاری میں آیا، اس کو لوگوں نے صحیح سمجھا، یہ کہتے ہیں نہیں بخاری کو بخاری۔ اب ان چبلوں کو یہ نہیں پتا بھئی حکایت قول ہوتا کیا ہے،
میں نے کہا وہ کہتے ہیں بخاری میں آیا ہے. کہ دیکھو توبہ توبہ توبہ، یہ بخاری کو بخاری کہنا ہے. جب قوم کی یہ حالت ہو تو ہر قدم پہ ہمیں ڈر لگتا ہے. بھائی حدیث وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. کل تم شروع کرو اچھا حدیث کو حدیث کہتا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا، حدیث میں، بخاری میں، حدیث میں. لام حدیث اب حدیث میں آ گیا نا. ان کو کہو ہاتھ کاٹو ذرا. کوئی غیر مقلد جہاں چوں بھی نہیں کر سکے گا. اب کیوں بھائی کیوں نہیں ہاتھ کاٹنا؟ قرآن کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو، حدیث کہتی ہے جو رکوع سجدہ پورا نہ کرے سب سے بڑا چور ہے. اور فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس آیت کے مطابق ہر غیر مقلد کا ہاتھ کاٹنا واجب ہے. کیوں کہ سب سارے کہیں تمہیں کوئی پتہ نہیں چلا. اہل حدیث بن ہی نہیں سکتا جب تک سرکہ نہ کرے. جس کو سمجھ آ گئی وہ تو بولے. جب تک سرکہ نہ کرے پورا مذہبی مسروقہ ہے. تو اس آیت کی روح سے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہر اہل حدیث کا ہاتھ کاٹنا ہوگا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اب دیکھنا ہے آگے، بجکا والا سارے کے لسان، اور سارے کے لسان پہ بھی بولا جاتا ہے. لیث بن سعد کہتی ہیں آگے حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا اسرے کا سارے کو الذی یسرے کو لسان الامیر، تو امیر کی لسان کا چوری کرنے والا، اور سارے کل لسان مسئلہ چھپانے والا، اور سارے کل مذہب خود غیر مقلد ہے، مال مسروقہ پہ قبضہ کرنے والا، سب کا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھ کاٹنا ہوگا. ایک دوسرا بھائی سرا کا کیا ہوگا؟ اس کی تعریف کیا ہوگی؟ ہمارے نزدیک تو صاف مسئلہ ہے کہ مال محفوظ کو خفیہ تن چھپا لینا. کیا کہا میں نے؟ مال محفوظ کو خفیہ تن چھپا لینا یہ سرقہ ہے. اور اگر سامنے خفیہ تن نہیں کرتا، سامنے چھینتا ہے تو یہ کیا ہے؟ نہبہ ہے، اختلاس ہے. اور اگر اس کے جاگتے چلتے پھرتے منڈی میں جیب کاٹ لیتا ہے یہ کیا بنے گا؟ اور کوئی اصول والی زبان بھی بولو. ہاں کیا؟ یہ بھی سرقہ نہیں ہوگا. اس کو کیا کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں ترار. ترار جیب کترا، ترار. اور اگر میت کا کفن چوری کر لیا اس کا بھی، کیوں کہ وہ مال محفوظ بھی نہیں، مملوک بھی نہیں، میت اپنے کفن کا مالک بھی نہیں اور مال محفوظ بھی نہیں. تو مال محفوظ مملوک ہو، اس کے لیے ویسے چند شرطیں ہیں. پہلی چیز ہے کہ وہ مال ہو. سرقہ تب بنے گا کہ کیا ہو؟ اگر ایک آدمی نے مسلمان تھا، اس کے پاس خنزیر تھا اور کسی نے خنزیر چوری کر لیا، اس پہ حد نہیں ہوگی. کیوں؟ خنزیر مسلم کے حق میں مال نہیں. اسی طرح ایک مسلمان کے شراب کا مٹکا بھرا پڑا تھا اور کوئی طالب علم آیا، اس نے چوری کر لیا.
بیگ میں شراب تھا، اور مثال دے رہا ہوں نعوذ باللہ، تو وہ لے گیا، اس کو حد نہیں لگے گی، کیونکہ مسلمان کا وہ مال نہیں ہے۔ الی آخری، جو چیز مال نہیں وہ مسروقہ شمار نہیں ہوگی، سرقہ کی تعریف سچی نہیں آئے گی۔ اسی طرح مال متکوم بھی ہو، مال بھی ہو، مال متکوم ہو، قیمتی چیز ہو، اگر قیمتی نہیں تب بھی وہ سرقہ نہیں بنے گا۔ اور نمبر 3، وہ مال محفوظ بھی ہو، اگر راستے سے کوئی چیز اٹھا لی حد نہیں لگے گی، روڈ سے مسجد سے کوئی چیز اٹھا لی حد نہیں لگے گی، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، پریشان نہیں ہونا، حد نہیں لگے گی، تعزیر ہوگی لیکن حد نہیں ہوگی، کیونکہ مال محفوظ نہیں ہے۔ کتنی ہو گئی؟ یہ 3۔ چوتھا مملوک ہو، اگر کسی کی ملک نہیں تب بھی سرقہ نہیں ہوگا۔ یہ بن گئی سلور، 4 چیزیں، اور جو سارے کے وہ عاقل بالغ ہو، عاقل و مجنون سارے کے حد جاری نہیں ہوگی، نابالغ بچہ ہے حد جاری نہیں ہوگی۔ اور بھی اس کی کئی شرائط ہیں، میں نے ایک مثال دی ہے۔ اب یہ چیزیں جو مسلم عند الکل ہیں، یہ چیزیں جو میں نے بیان کی یہ مسلم عند الکل ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ غیر مقلد کا باپ بھی نہیں پیش کر سکتا، حالانکہ مانتا وہ بھی ہے۔ اب چوری کی ہے کہ نہیں کی؟ اب ہماری چوری کر کے یہ ساری حد، تو جو حد میں بھی چوری کر رہا ہے پہلے تو اس پہ حد واجب ہونی چاہیے، حد سرقہ میں چوری کر رہا ہے، اور پرویزی کیسے عمل کرے گا بھائی؟ دونوں نہیں کر سکتے۔ اچھی طرح سمجھو، دیانتداری کے ساتھ سوچو۔ ایک پھر آگے مسئلہ کہ وہ جو مال ہے اس کی کوئی مقدار بھی متعین ہے یا نہیں۔ ظاہر بات ہے اگر نہیں تو پھر کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ بھائی کوئی اس کی حدود مقرر ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ پھر تو جناب ایک آدمی ادھر بیٹھے، اس کا رومال ادھر رہ گیا، دوسرا بیچارہ وضو کرنے جا رہا ہے، اس نے رومال کیوں رکھا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ عجیب بات ہے، خامن کمال بیوی، اس کی عدم موجودگی ہے، خامن سویا، بیوی روٹی کھائے، اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر حدود کیسے جاری ہوں گی؟ اور یہ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مقدار متعین ہوگی۔ اب وہ مقدار کتنی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مقدار ہے 10 درہم۔ دس درہم۔ امام شافعی فرماتے ہیں ربع دینار۔
دینار کا چوتھا حصہ امام احمد فرماتے ہیں 3 دراہم. یہ مسئلہ منسوخ ہے یا اجتہادی ہے؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اب غیر مقلدین سے ہم پوچھتے ہیں جناب کیا فرماتی ہیں؟ اب ظاہر بات سے کیا کریں گے؟ چوری. یا امام احمد کا قول لیں گے یا امام شافعی کا. تو سوائے چوری کے اور کوئی راستہ نہیں. پھر شرم کرنی چاہیے کہ سارا دن جس مذہب کو آدمی گالیاں نکالے، ائمہ پر تنقید، تبرہ، اور مسئلہ کوئی بھی ہو تو پھر انہی اماموں کے دروازے پہ بھیک مانگنی پڑے، تو کوئی شرم بھی ہونا چاہیے. اگر کہیں اجتہاد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم صاحب اجتہاد نہیں ہو. جب اجتہاد نہیں تو کیا کریں گے؟ تقلید. کیا کریں گے؟ یا کہو ہم مجتہد ہیں یا مقلد. اگر مجتہد ہیں تو ہم امتحان لیں گے، باقی تو مجتہد ہو بھی صحیح. تو ظاہر بات ہے کہ اعتماد اور تقلید ہی کرنا پڑے گا ان مسائل پہ، اور کوئی ورنہ اب یہ اگر میں دلائل شروع کروں تو بہت لمبا ہوگا کہ حنفیہ نے جو 10 درہم کہے اس پر متعدد صحابہ کے اقوال ہیں. آثار صحابہ بہت سارے موجود ہیں، اور ربع دینار پر بھی بخاری کی ایک حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ کا فرمان بھی موجود ہے. تو امام احمد شافعی ان کے پاس بھی احادیث ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس بھی احادیث ہیں، امام مالک کے پاس بھی حدیث ہے. اب حدیثیں 3-4 قسم کی آ گئی. تو اب یہاں پر ان احادیث کا کیا کہیں گے؟ کوئی نہ کوئی تطبیق دیں گے. وہ تطبیق پھر اجتہادی ہوگی، ترجیح ہوگی تو ترجیح پھر اجتہادی ہوگی. تو حدیث کا حل بغیر اجتہاد کے ہے ہی نہیں. تو اس لیے آیت پہ عمل نہ منکر حدیث کر سکتا ہے نہ منکر فقہ کر سکتا ہے. تو آیات الاحکام میں اسی طرح چلے گا. تو حدیث بھی ماننی ہوگی اور اجتہاد یا تقلید وہ بھی ماننی ہوگی، ورنہ اس کے بغیر سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر کسی میں ہمت ہو کسی ایک آیت احکام کو اس کے سامنے رکھ کے کہو اس کو ذرا حل کر، بغیر اجتہاد بغیر تقلید کے. چلو جی ہو گیا. آگے پھر ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ. ایدیہما، ایدی جمائے، ہما تسریہ. اس کا کیا معنی کریں گے؟ سارے ہاتھ ان کے. اور ایدیہما ان کا ہاتھ یا ان کے ہاتھ؟ ان کا ہاتھ. اگر تسریہ ہونا اور ایسے عضو کا ذکر ہو جو بدن میں واحد ہے اور تسریہ کی طرح مضاف ہو تو جمع ذکر کیا جاتا ہے. ایسا عضو جو بدن میں ایک ہے جب تسریہ کی طرح مضاف ہو تو واحد مراد ہوتا ہے. قد صغت قلوبکما فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب ید میں پھر مسئلہ ہے کہاں سے کاٹیں گے؟ ید یہاں سے لے کر یہاں تک ید ہے.
اور یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، اور اگر یہ ضابطہ نہ مانے تو ظاہر مانا ہے چور اور چورن کے ہاتھ کاٹ دو، اس کا مطلب ایک دفعہ چوری کریں دونوں ہاتھ کاٹ دو، یہ صحیح ہوگا؟ کسی کے نزدیک بھی صحیح نہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ آیت کیا ہے؟ مجمل ہے، کئی طرح کا اجمال ہے، اور آیات احکام اکثر اسی طرح ہیں۔ اب اس کی تبیین حدیث میں ہوگی اور اگلا کام اجتہاد سے ہوگا۔ مجتہد اجتہاد کرے گا، جو غیر مجتہد ہے وہ تقلید کرے گا، اور یہی اکمال الدین کی حقیقت تھی جو میں نے وہاں سب کو اس آیت کا سننا ضروری، جو بعد میں آئے وہ بھی تکرار کر لیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم پر ہم نے جو بات کی، اگر وہ آ جائے تو پھر ساری آیات احکام منطبق ہوتی چلی جائیں گی۔ تو بہرحال تو یہاں پر بھی اصل مسئلہ ہے دہنا ہاتھ ہوگا، پھر کہاں سے کاٹا جائے گا؟ گٹی سے کاٹا جائے گا، تو یہ اس اجمال کا بیان ہوگا، تبیین ہوگی۔ جزاء بما کسبا، جزا جو انہوں نے کمایا کیا، نکالا من اللہ، سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ نکیل نکال سزا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے، مناسب سزا دیتا ہے۔ یہاں پر سوال ہے، ایک سوال ہے جدید ملحدین کا، انٹرنیٹ ملحدین، وہ کہتے ہیں دیکھو کہ زنا میں اسلام نے سزا رکھی جلد، کوڑے لگانا یا رجم۔ آلہ تناسل کا کاٹنا یہ سزا نہیں رکھی، جبکہ چوری میں آلہ سرقہ کا کاٹنا، ہاتھ کا کاٹنا سزا رکھی۔ تو یہ خلاف عدل ہے۔ یا تو زنا میں آلہ تناسل، آلہ زنا کا کاٹنا سزا ہوتا، وہاں اس کی پیٹھ پہ مارو، یہ سزا رکھی، یا رجم کر دو، حالانکہ قصور آلہ تناسل کا ہے، اور جہاں قصور ید کا ہے تو ہاتھ کاٹ دو۔ یہ بے تکی سزا ہے۔ یہ آج کل جتنے ملحدین ہیں اس قسم کی بکواس بازی کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کا خود عقل بے تکا ہے۔ پہلے یہ کہنا کہ زنا میں آلہ تناسل کاٹا جائے، یہ خود خلاف عقل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زنا میں لذت آلہ تناسل کے ساتھ خاص نہیں، پورے بدن کے ساتھ ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ بلکہ جو استقرار منی کا محل ہے وہ ہے ہی پشت اور پیٹھ، جہاں کوڑے پڑ رہے ہیں۔ یہ سزا اس کے جنس عمل کے قبیل سے، اور تلذذ میں بھی پورا جسم شریک ہے، اور خصوصاً جو محل ہے استقرار منی کا اس پہ کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ اور ادھر جو سرقہ ہے وہ ہاتھ سے کر رہا ہے، تو ان کے عقلی ڈھکوسلے کے مطابق بھی یہ دونوں مناسب سزائیں ہیں۔ ایک نمبر دو، مسئلہ ہے کہ آلہ تناسل کے قطع سے انقطاع النسل ہے، جو کسی مذہب میں بھی مناسب نہیں۔
اور قطع ید سے انقطاع النسل نہیں ہے. تیسرا اعلی تناسل کے قطع سے مکافات نہیں، اور قطع ید کے مسئلہ میں اس کی مکافات موجود ہے. سمجھ گئے؟ یا اس کی بھی تفصیل کروں؟ مکافات کا مطلب ہے اس کا کوئی نہ کوئی چیز کا مقام موجود ہے، لیکن وہاں قطع اعلی تناسل کا کوئی قائم مقام نہیں ہے، تو اس لیے بھی یہ عقل و فطرت کے مناسب سزا ہے. ایک دوسرا اعتراض ملحدین کا یہ ہے کہ یہ عجیب اسلام کی سزا ہے کہ 10 درہم چوری کرے، 5-6 روپے کی چوری ہوئی اور آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو ہاتھ تو لاکھوں کروڑوں روپے بھی ہوں تو ایسا ہاتھ نہیں لگ سکتا، اور 10 درہم کی چوری میں آپ ہاتھ کاٹنے کی سزا دے رہے ہو. تو اس پر لوگوں کو اشکال بھی ہوا. تو نیچریوں نے کہہ دیا کہ یہ عرب کی علاقائی سزا ہے، آئلی وہاں اس زمانے کے ساتھ، اور غامدی کا بھی یہ خیال ہے آج کے مہذبانہ معاشرہ میں یہ سزا نہیں دی جا سکتی، یہ عرب کے اس ماحول کے مطابق ہے. ایک اور اس پہ سب ہندو عیسائی یا غیر مسلم ملحدین اس پہ اعتراض کرتی ہیں. تو جواب یہ ہے کہ قطع ید یہ 10 درہم کی قیمت نہیں، قطع ید حاکم کے قانون توڑنے کے عوض میں. کیا سمجھے ہو؟ حاکم کے قانون توڑنے، اور جو تمہارا قانون توڑے تم اس کو جان سے مار دیتے ہو. تمہارے قانون کی جو بے حرمتی کرے تم اسے جان لے لیتے ہو، اور جہاں پر قطع ید کو باشیانہ سزا کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو یہ 10 درہموں کا بدلہ نہیں ہے، یہ حاکم کے قانون توڑنے کی سزا ہے، اور حاکم کے قانون توڑنے کی سزا قطع ید انتہائی ہلکی سزا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھو. تو واللہ عزیز حکیم میں بھی یہی غیبی اشارہ ہے کہ سوال ہو سکتا تھا. قرآن پاک کا ضابطہ ہے کبھی سوال ہوا اس کا قرآن جواب دیتا ہے، اور کبھی سوال پیدا ہو سکتا تھا اور ہونے والا تھا، قرآن اس کا جواب دیتا ہے. تو عرب کے معاشرہ میں بھی اسلام سے پہلے بھی قطع ید کی سزا تھی، ترکہ کی ملت اسماعیلیہ کے مطابق، لیکن اس پر سوال ہونے والا تھا اس دور میں کہ واشیانہ سزا یہ حکم کیوں دیا؟ فرمایا واللہ عزیز، تم کیا لگتے ہو؟ اللہ جو چاہے حکم دے. تم یہ ہے حاکمانہ جواب. اور حکیم یہ حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انتہائی حکمت کے مطابق مناسب سزا ہے، یہ واشیانہ سزا نہیں ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم.